آج جمیل کو اس گھر میں آئے ہوئے دوسرا دن تھا اور میں جب بھی اس کو دیکھتی تو ہر بار ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ایسے اونچے لمبے چوڑے شانوں والے مرد پسند تھے اور وہ تو دیکھنے میں ہی بہت زیادہ رومانٹک لگتا تھا۔ جب وہ اپنی گہری گہری آنکھوں سے مجھے دیکھتا تو میرے دل میں عجیب سی لہر دوڑنے لگتی تھی اور میں اس سے نظریں چرا لیتی۔ رات کو میں سو رہی تھی جب میرے شوہر نے کہا کہ میرے پاس آؤ۔ اس کا یہ بلاوا مجھے بہت ہی زیادہ برا لگتا تھا، چونکہ یہ سب کچھ کرنا مجھے بھی پسند نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے جی بھر کے پیار نہیں کرتا تھا، وہ جلدی ہی تھک جاتا تھا اور مجھے وہ خاص پسند بھی نہیں تھا۔ آج بھی جب میرے شوہر نے مجھے بلایا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج کی رات بھی میری تڑپتے ہی گزرے گی۔ میں بجھے دل کے ساتھ اپنی چادر سے اٹھ کے اس کے پاس آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، چاند کی روشنی چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کمرے کا دروازہ بند کر دو، باہر سے روشنی آ رہی ہے۔ بہرحال طلحہ اس وقت جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے ایسا جو ہم دونوں کو دیکھے، چلو جلدی آؤ، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، اس کے بعد میں نے سونا بھی ہے۔ میں بے دلی سے اس کی طرف بڑھی اور خود کو اپنے شوہر کے سپرد کر دیا۔ تبھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے دروازے میں کوئی سایہ ہے۔ ایک پل کے لیے تو میں ڈر گئی کہ کہیں کوئی جن بھوت تو نہیں آ گیا، مگر پھر جب میں نے اس لمبے چوڑے سائے کو غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ جمیل تھا۔ چودھویں کے چاند کی روشنی کی وجہ سے وہ منظر صاف نظر آ رہا تھا اور جمیل کے چہرے پر جذبات بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ دلچسپ نظروں سے میری وجوہات کو سر سے پاؤں تک دیکھے جا رہا تھا۔ میرے شوہر کی اس کی طرف کمر تھی، اس بات سے وہ بے خبر تھا، جبکہ میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ محض شلوار اور بنیان پہنے ہوا تھا، وہ گہری نظروں سے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اس سے ٹوٹ کر شرم آ رہی تھی۔ میں اس وقت جس حالت میں تھی، میرا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اب اس کا رخ دروازے کی طرف تھا اور وہ جلدی سے دروازے کے پیچھے ہو گیا تھا اور میں نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا۔ ابھی تک میرے حواس معمول پر نہیں آئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے شوہر کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے اور میں بھی سو گئی تھی۔ جب کسی نے آہستگی سے میرے گالوں کو چھوا، یہ احساس میرے لیے انوکھا تھا۔ اتنا نرمی سے کبھی میرے شوہر نے مجھے نہیں چھوا تھا، اور جب اس احساس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی جمیل کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے آواز نکلتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے چیخنے چلانے سے، شور مچانے سے منع کر دیا۔ میں بھی اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔ تبھی وہ میرے کان کے پاس آ کر آہستگی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا کہ دوسرا کمرہ خالی ہے، کیا خیال ہے وہاں چل کر وقت گزاریں؟ اس کی بات کا مفہوم میں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ تبھی میرا وجود کانپنے لگا تھا، پر میری آنکھیں جھک گئی تھی۔ میں یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، میرا دل اس کی جانب کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہیں میرے شوہر یا میری ساس کی آنکھ نہ کھل جائے، اور اگر انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا یا انہیں کچھ پتا چل گیا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا تھا اور اسے نظر انداز کرنے کا بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ تبھی میں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور پھر شرماتے اور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ دوسرے کمرے میں آنے کے بعد اس نے وقت ضائع کیے بغیر مجھے فوراً ہی دوسرے جہاں میں پہنچا دیا تھا، اور تبھی میں چھوٹی سی تھی جب اماں ابا دونوں اس دنیا سے ایک کے بعد ایک رخصت ہو گئے تھے۔ گھر میں بڑی بہن اور بڑا بھائی تھا۔ بھائی چھوٹی سی عمر میں ہی مزدوری کرنا شروع ہو گیا تھا اور بہن گھر کی کام کاج کرتی تھی، کھانا بناتی، میرا اور بھائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میری بہن ہم دونوں سے ہی بہت پیار کرتی تھی، اسی وجہ سے میں زندگی میں واپس لوٹنے لگی تھی، ورنہ مجھے ہر وقت اپنی امی ابو کی یاد ستاتی رہتی تھی اور یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ تھوڑی ہی ٹائم کے بعد باجی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ رخصت ہو کر دوسرے شہر میں چلی گئی تھی۔ اب میں 14 سال کی تھی، مگر گھر کے کام کاج میرے ذمہ آ گئے تھے، لیکن مجھ سے تو روٹیاں جل جاتی تھی، مجھ سے کھانا بھی نہیں بنتا تھا۔ لیکن بھائی مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، وہ ہمیشہ مجھے لاڈ پیار سے کہہ کر خاموش کروا دیتا کہ آہستہ آہستہ تم بھی یہ سب کچھ سیکھ جاؤ گی، اور اس کی محبت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اور پھر میرے بھائی کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ باجی کی شادی کے بعد بھائی نے بھی سادگی کے ساتھ اس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی غریب خاندان کی تھی اور وہ لوگ جہیز کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے لگا تھا، میں اپنی عمر سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی اور میری زندگی میں یہ بدلاؤ بھائی کی شادی کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ مجھے تب محسوس ہوا تھا کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور عورت کا کیا رشتہ ہے۔ جب گرمیوں کی راتوں میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور پوری رات میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہتی تھی، اور اس رات بھی میں گرمی کی شدت سے تنگ آ کر باہر صحن میں آ گئی تھی۔ بھائی بھابھی کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی
ان کے کمرے کی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی اور گرمی ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے کی کھڑکی اور دروازہ بھی کھلا رہتا تھا۔ تبھی میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا۔ وہ اس طرح سے کھڑکی تھی کہ کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی، اور جو میں نے منظر دیکھا وہ میرے دل کی دھڑکنوں کو بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی اور بھابھی دونوں آپس میں مصروف تھے اور وہ دونوں اس وقت ہر ایک چیز سے سرور کی کیفیت میں تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ کافی دیر تک میں انہیں دیکھتی رہی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی اور اب ہر روز ہی میرا یہ معمول بن گیا تھا۔ روز ہی میں ان دونوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی اور پھر اپنے کمرے میں آنے کے بعد ٹھنڈی آہیں بھر کر رہ جاتی تھی۔ میرا اب دل چاہنے لگا تھا کہ میری بھی جلدی شادی ہو جائے اور کوئی ایسا ہو جو مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کرے۔ انہی دنوں بھابھی نے میری بہن کو گھر میں بلایا اور ان سے میرے لیے اپنے بھائی کے رشتے کا ذکر کیا۔ باجی کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور وہ ٹھیک طرح سے کام کاج بھی نہیں کرتا تھا، مگر بھائی کی ساری ہمدردیاں اپنے سسرال کے ساتھ تھی۔ میں نے بھابھی کے بھائی کو ایک بار دیکھا تھا۔ وہ معقول شخص تھا اور مجھے تو اس میں بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں اب جس طرح سے جذبات کے سمندر میں بہہ رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میری شادی ہو جائے اور دیکھنے میں میرا شوہر جیسا بھی ہو، مجھے بس اپنی خواہش کی تکمیل سے مطلب تھا۔ پر میرا بھی سادگی کے ساتھ نکاح کر کے مجھے بھابھی کے بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا، جس طرح سے بھابھی ہمارے گھر میں آئی تھی۔ مگر شادی کی پہلی ہی رات میرے سارے ارمان جیسے بجھ کر رہ گئے تھے۔ بھابھی کا بھائی بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ جس جگہ سے میں نے بھائی کو بھابھی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا تھا، نہ اس میں اتنی شدت تھی اور نہ ہی وہ میری پیاس کو بجھا سکتا تھا۔ جلدی ہی وہ تھک جاتا اور پھر نیند کی وادیوں میں کھو جاتا تھا، اور میں پھر باقی کی رات اپنی ادھوری تمناؤں اور خواہشوں کی وجہ سے تڑپتی رہتی تھی، مگر وہ مزے سے سویا رہتا تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی کسی سے اس کی شکایت کر سکتی تھی۔ اگر میں کسی سے یہ سب کچھ کہتی تو سب میرے کردار پر نشانہ باندھے رکھتے، اور پھر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر دیکھنے میں تو ٹھیک تھا، مگر اس میں مردانہ طاقت بہت ہی زیادہ کم تھی، اور مجھے ایسا شوہر چاہیے تھا جو کہ ساری ہی رات مجھے پیار کرتا رہے اور وہ اس بات سے بالکل بھی نہ تھکتا۔ میری اس خواہش میں شدت بھائی بھابھی کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ جمیل میرے شوہر کا دور باہر کا رشتہ دار تھا۔ میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ اس وقت میں کچن میں موجود تھی اور ابھی میں آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تھی، تبھی مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ گھر میں آ گیا تھا اور یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ وہ آج گھر میں معمول سے پہلے آ گیا تھا، اور آتے ہی وہ میری ساس کے پاس گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی دن بھر کی باتیں کرنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون آیا تھا۔ میں اس وقت کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے زوردار آواز میں مخاطب کر کے بولا کہ میرے لیے جلد سے جلد کھانا تیار کرو، مجھے اور جمیل کو بھوک لگی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ جمیل کون ہے۔ جب میں نے ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر کے ساتھ ایک اور مرد بھی تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ اونچا لمبا اور چوڑا شانوں کا مالک۔ اسے دیکھ کر میرا دل جیسے میرے ہاتھوں میں نکلنے لگا تھا۔ مجھے ایسے مرد بہت پسند تھے۔ اس کے ساتھ میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بہت عجیب لگ رہا تھا، اور پھر میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع۔ میں نے سالن اور پھر گرما گرم روٹیاں بنا کر بیٹھک میں کھانا لگا دیا تھا، اور تبھی میرے شوہر کی مجھے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ ہمارے سسرال میں کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر وہ میرے شوہر کا دور کا کزن تھا اور شاید مجھے اس سے پردہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ بیٹھک میں گئی تھی۔ اس شخص کے سامنے میں گھبرا رہی تھی۔ میں جب وہاں پر گئی تو میرے شوہر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور مجھے گالیاں دے کر کہنے لگا، اپنے کس خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جو کھانے میں اتنی تیز مرچیں ڈال دی ہیں؟ تم جانتی ہو کہ میں تیز مرچوں والا سالن نہیں کھاتا۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھے میرے شوہر سے دور کرتے ہوئے بولا کہ یار بس کر دو، کیا ہو گیا؟ اگر کھانے میں مرچیں تیز ہو گئی ہیں تو کیا ہوا؟ بھابھی نے کھانا کتنا اچھا بنایا ہے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر چھوڑ دیا۔ میں تھکی ہاری قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے اپنے بازو پر اس شخص کے چھونے کا احساس ہوا، مگر میرے شوہر کا احساس بھی مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ میرے شوہر کو اس مہمان کے سامنے میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کے سامنے اس کا یہ رویہ مجھے ناگوار محسوس ہو رہا تھا۔ پھر شام کو جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، تبھی جمیل بہانے سے کچن میں آیا اور میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا کزن اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اسے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسے تو تمہاری جیسی حسین کم عمر لڑکی کو تو پھولوں کی طرح رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میرے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ چھونے لگا تھا۔ میں مدہوش ہوئی جا رہی تھی اور میری آنکھیں حیا کے بوجھ تلے جھکے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اس حرکت پر نہیں ٹوکا جس کی وجہ سے وہ مسکرا دیا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میں بھی اس کی خواہش کی منتظر ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کہتا، تبھی دروازے کے باہر کھٹکے کی آواز سنائی دی
اور پھر وہ کچن سے چلا گیا تھا۔ میرے دل میں آگ لگا گیا تھا، مجھے بار بار اس کے لمس کی یاد ستا رہی تھی، اور پھر اب وہ میرے روبرو تھا، میرے سامنے تھا، اور اب جب وہ مجھ پر پوری طرح سے حاوی ہو گیا تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مرد کی طاقت اور اس کا پیار کیا چیز ہے۔ میرا شوہر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنی دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے، اور فطری شرم و حیا اسے دیکھ کر پہلے پہل میرے دل میں جاگتی تھی، لیکن اب شرم و حیا کا کہیں تصور بھی نہیں تھا۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں پر تھم جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہیں، مگر شاید یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ خود ہی مجھ سے علیحدہ ہوا تو میں نے اسے پھر سے اپنے اوپر گرا لیا تھا، اور پھر کافی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم تو بہت ہی زیادہ رومانٹک ہو، تم نے تو میرے جیسے بندے کی بھی بس کروا دی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے شرم آ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ یہاں پر 2 دن کے لیے آیا تھا، مگر اب اس کا دورانیہ طویل سے طویل ہوتا گیا تھا۔ میرا شوہر کھیتوں میں کام کرتا تھا اور جمیل بھی اس کے ساتھ کھیتوں میں جانے لگا تھا۔ آج رات جب میں اس کے باغوں میں مدہوش ہو کر اس سے واپسی کا پوچھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ میں مزید ابھی کچھ دن یہیں پر ہوں، میں یہاں پر چند دنوں کے لیے آیا تھا، مگر تم نے نہ جانے ایسا کیا جادو کیا ہے جو تم نے مجھے اپنے شہر میں جکڑ کر رکھ لیا، اور اب تمہاری وجہ سے اب میرا یہاں سے دور جانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ اس کی بات سن کر میں نے خوشی کی لہر اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس کی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری خواہش پر تمہارا شوہر پوری طرح سے اترتا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں اداس ہو گئی اور کہنے لگی کہ شادی کو 4 ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس نے اس طرح سے ایک بار بھی میری پیاس نہیں بجھائی ہے، میری خواہش پوری نہیں کی جس طرح سے تم کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہ کر بھی تم سے دور نہیں ہو پا رہی، اور تم اب مجھے کسی نشے کی طرح لگنے لگے ہو۔ اس نے بھی مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا، کہنے لگا کہ مجھے بھی تم نے اپنے وجود کا عادی کر لیا ہے، اور شاید اب میں بھی دور ہو کر بھی اس نشے کو بھول نہیں پاؤں گا۔ جمیل کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں تھیں، بہت سی عورتیں تھیں، مگر اس کا کہنا تھا کہ تمہاری جیسی ایک بھی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میری شوہر کی جمیل کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کیا کرتے تھے، مگر یہ بات ایسی تھی جو جمیل نے اس سے چھپا رکھی تھی۔ مگر اب میرے شوہر کو شک ہونے لگا تھا، اور نہ جانے کیوں اب وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا تھا۔ اب وہ جمیل کے یہاں رہنے پر بھی منہ چڑھانے لگا تھا، اور اپنی اماں سے باتوں باتوں میں کہنے لگا تھا کہ جمیل سے پوچھے کہ آخر وہ کب تک یہاں پہ ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، میں اور آپ دونوں یہاں پر اکیلے رہتے تھے، مگر اب یہاں پر میری بیوی بھی رہتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جمیل کا یہاں پر زیادہ دن تک قیام ہو، آپ اسے چلتا کریں۔ میری ساس کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ میرا رشتے میں بھانجا ہے اور وہ ہماری محبت میں یہاں پر رہ رہا ہے، تمہیں نہ جانے اس سے کیا پریشانی ہو گئی ہے۔ مگر ساس کی بات سن کر میرے شوہر مجھ پر سوچ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تب تک مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، کیا میرے شوہر کو مجھ پر اور جمیل پر شک ہو گیا ہے؟ اس وقت تک میں اپنے ہی نشے میں مدہوش رہتی، اور اس سے ملاقات کرنے کے بعد میں اسی طرح سے پورا دن سرور میں رہتی تھی، اور پھر جب شام ہوتی تو اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرنے کے خیال سے میں پھر سے ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی۔ آج میں نے جمیل کی فرمائش پر اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا، اور آج میں نے اس کی پسند کے رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں میں کاجل بھی لگایا تھا اور ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی۔ جمیل مجھے اس طرح سے دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، اور وہ اب بھی نظروں ہی نظروں میں میری بھلائیں لے رہا تھا۔ میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کر شرما رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ میرا شوہر ہم دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میری ساس اس سب سے بے نیاز تھی، انہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ آج رات میرا شوہر جلدی سو گیا تھا، اور پھر جیسے ہی مجھے جمیل کی جھلک نظر آئی تو میں فوراً کمرے سے باہر نکل آئی، اور دوسرے کمرے میں آنے کے بعد جلدی ہی ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ جمیل کہنے لگا کہ اب تمہارا شوہر میرا یہاں پہ رہنا پسند نہیں کر رہا، وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ کل مجھے یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ اگر میں نہ گیا تو تمہارا شوہر مجھے گھر سے باہر نکال دے گا۔ وہ میرے کانوں کے پاس سرگوشی کر رہا تھا۔ ایک دم کمرے کی لائٹ آن ہوئی، اور کمرے کی لائٹ کی روشنی میں ہم دونوں کے برہنہ وجود نمایاں ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے خود کو چادر میں چھپا لیا، اور جب میری سامنے نظر پڑی تو میرا شوہر خون آلود نظروں سے ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ اس نے جمیل کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو جمیل اس سے مار کھاتا رہا، مگر پھر ایک زوردار دھکا دے کر وہ لباس پہن کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور پھر وہ گھر کا دروازہ پار کر کے رات کے اندھیرے میں ہی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ظلم کا نشانہ بنی۔ اس نے مجھے بہت مارا تھا، اور میرے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ میں بہت بری طرح سے رو رہی تھی، مچل رہی تھی، مگر میرے شوہر کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ شوہر کی آواز سن کر میری ساس بھی کمرے میں آ گئی تھی، اور جب انہوں نے مجھے اس حالت میں اپنے شوہر کے سامنے مار کھاتے ہوئے دیکھا
تو وہ اسے کہنے لگی کہ کچھ شرم کرو، حیا کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور وہ زبردستی میرے شوہر کو کمرے سے باہر لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے ان سے کیا بات کہی تھی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میری ساس نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ میرے شوہر بھی بہت غصے میں تھے اور وہ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے، اور اب مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ میرے بھائی کو بتا دیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اور شام کو ہی انہوں نے میرے بھائی اور بھابھی کو گھر پہ بلا لیا تھا اور یہ ساری بات انہوں نے بھائی کو بتائی۔ بھائی نے بھی مجھے بہت بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اب اس کو طلاق دے دوں گا، میں اب اس کو گھر میں نہیں رکھوں گا۔ تبھی میرے بھائی کہنے لگے اس سے غلطی ہو گئی ہے اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہے یہ اس پر شرمندہ ہے، یہ تم سے معافی مانگ لے گی، تم اس کو طلاق نہیں دو گے۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری بہن بھی میرے گھر میں موجود ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میری بہن تمہاری بہن کی طرح بد کردار نہیں ہے جو گھر آئے مہمان کے ساتھ میرے پیٹھ پیچھے گل کھلا رہی تھی۔ میری بہن نے آج تک تمہیں شکایت کا موقع نہیں دیا اور کبھی ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ تم اپنی بد کردار بہن کو میرے گلے نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی تم اپنے 3 بچوں کی ماں کو اپنی بہن کی وجہ سے طلاق دے سکتے ہو۔ میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی اور میرے شوہر نے میری بھائی سے کہا کہ میں تمہاری اس بد کردار بہن سے اپنی نسل آگے نہیں بڑھانا چاہتا، بہتر یہی ہوگا کہ اسے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن میرا بھائی غصے میں آ گیا اور ایک دم سے بھابھی کی طرف دیکھ کر انہوں نے طلاق کا لفظ منہ سے نکالا ہی تھا کہ بھابھی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پیروں میں پڑ گئی اور کہا کہ ایسا ظلم مت کیجیے، بے قصور ہوتے ہوئے آپ مجھے سزا مت دیجیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سب دیکھ کر وقتی طور پر میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے میری بھتیجی اور بھتیجا اپنی ماں سے محروم ہو جائیں گے اور میرا بھائی غصے میں بھابھی کو طلاق دے دے گا۔ حالانکہ میرے بھائی کو مجھ سے تو کوئی غرض نہیں تھا، اس کام کے بعد میرا قتل ہی کر دیتا، لیکن در حقیقت وہ میری ذمہ داری سے بھاگ رہا تھا اور اسے بدنامی کا بھی خوف تھا، اسی وجہ سے وہ میرے شوہر کو دھمکانے لگا۔ یہ بات سن کر میرا شوہر وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی بہن کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بہن بھی وہ جس کے 3 بچے تھے اور وہ سب بڑے ہو رہے تھے، سب اسکول میں جاتے تھے اور میرے شوہر کی آمدنی نہیں تھی کہ وہ اپنی بہن اور بچوں کا خرچہ اٹھاتا۔ تبھی وہ سر جھکا گیا تھا اور اپنے بھائی کے کہنے پر میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تو اس نے مجھے پھر معاف کر دیا تھا، مگر اس کے بعد مجھے وہ عزت نہیں دے سکا، نہ ہی وہ کبھی مجھ سے محبت کر سکا، مجھے تانے دیتا۔ پہلے وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اب تو بات بات پر مجھے مارتا تھا۔ پہلے میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر تھا کیونکہ اس کی بیٹی میری بھابھی تھی، بیٹی کی وجہ سے وہ میرے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی۔ اب تو ساس کو بھی موقع مل گیا تھا، ہر وقت مجھے گھڑی کھڑی سناتی رہتی تھی اور میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ سب کے رویوں سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں اپنے پرانے انداز میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے ان سب کی پرواہ چھوڑ دی تھی، مار کھا کھا کر میں بھی ڈھیٹ بن گئی تھی۔ اب مجھے میرے شوہر کی مار کا اور ساس کے تانوں کا بھی کوئی اثر نہیں تھا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ابھی تک اس نشے میں مدہوش تھی جو میں حاصل کر چکی تھی۔ ذلت ویسے بھی ہاتھ لگ گئی تھی، کم سے کم میری خواہش تو پوری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر 2 بچے بھی ہو گئے تھے اور اس کے باوجود بھی میرے ساتھ میرے شوہر کا رویہ بہت برا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اب میں اس سب سے تھکنے لگی تھی۔ مجھے سکون کی زندگی چاہیے تھی۔ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، وہ اکثر مجھے اپنے باپ سے مار کھاتا ہوا دیکھتے تھے اور ہر وقت میری ساس میرا شوہر مجھے بچوں کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتے تھے۔ میرے بچوں کے ذہن پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ اب مجھے پچھتاوے نے گھیر لیا تھا کہ وقتی تسکین کے لیے میں نے عمر بھر کے لیے اپنی قسمت میں ذلت اور رسوائی لکھ دی تھی، جس سے میرے بچوں کی زندگی بھی متاثر ہو سکتی تھی۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔